اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام مرد اور عورت میں امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے تو وہاں جہاں جسمانی ساخت اور گھریلو فرائض کا تعلق ہے، اور ایک حسین معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اور مرد اپنے اپنے فرائض کو سمجھیں اور ادا کریں تاکہ گھر جنت نظیر بنے۔ ان اعتراض کرنے والوں کی جو اکثریت ہے، ان کے گھر اس لیے بے اعتمادی اور فساد کی جگہ بنے ہوئے ہیں کہ اپنے فرائض کو بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور نتیجتاً بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ بس اگر ہم احمدی یہ حق ادا کرنے کی مثالیں قائم کرنے والے بن جائیں گے تو ایک حسین معاشرے کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال و احادیث بھی پیش کرتا ہوں جن میں آپ نے مختلف حوالوں سے عورتوں اور مردوں کے حق قائم فرما کر ہدایت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے نام کے ساتھ نکلو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے دین پر نکلو، اور کسی ضعیف العمر کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی بچے کو، اور نہ کسی چھوٹے کو، اور نہ کسی عورت کو، اور نہ تم خیانت کرنا، اور اپنے مال غنیمت اکٹھے رکھنا، اور اپنے احوال کی اصلاح کرنا، اور حسن معاملگی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جنگوں کے حالات میں، لڑائی کی حالت میں انسان بعض باتوں کا خیال نہیں رکھتا، لیکن یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے حقوق قائم کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کا ایک ضابطہ عطا فرمایا۔